بنا لیں، صحیح کر کے ہلکا بنا. ہلکا گول ہوتا ہے ذکر کا، ہلکا گول ہوتا ہے. جس قدر ممکن ہو ذکر کے حلقے میں دو زانو بیٹھنا چاہیے، اور نہ بیٹھ سکے تو پھر جس طرح ممکن ہو ایسے بیٹھے. بیان بھی ہو چکا ہے اور آپ نے عارفانہ کلام بھی سماعت فرما لیا ہے. بیان کا جو خلاصہ آپ نے سنا ہے اس کو مزید حاشیے کے طور پر یہی بات سامنے آتی ہے کہ ہم سب کو گناہ چھوڑ دینے چاہیے. کئی سالکین دل میں خیال لے کے بیٹھتے ہیں کہ مجھ سے عبادات نہیں ہوتی، نوافل نہیں ہو سکتے، ذکر نہیں ہو سکتا. چلو اس میں تو کچھ مشقت ہے، نافرمانی چھوڑنی تو آسان ہے نا. نافرمانی چھوڑ دیں، کیا خیال ہے؟ تو نافرمانی چھوڑ دینی چاہیے، گناہ چھوڑ دینے چاہیے. اس وقت ہماری نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں نا، بچوں کے اعضاء کٹے ہوئے، آنکھیں نکلی ہوئی، چھیتڑے درختوں پہ لگے ہوئے، ایسے ماحول میں جب امت پر ایسے حالات ہوں اور ہم یہ کچھ بھی دیکھ رہے ہوں اور اس کے باوجود بھی گناہوں کی اور نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہوں، اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. میں کیا اور یہ میری اس بات کی کیا وزن ہوگا، وہ فلسطین کے لوگ جو ہیں نا وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. یہ فیصلہ کن جنگ کی طرف ایک قافلہ روانہ ہے اس وقت، اور اس فیصلہ کن جنگ میں وہ اپنے ایمان میں، اپنی یقین میں فتح پا گئے ہیں. دنیا کا کفر شکست کھا گیا ان کے سامنے. میں سوچتا ہوں کہ ان کی حالت تو اس شہید کی ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین میں کیا ہے کہ حبیب نجار کو جب قوم نے مار دیا نا، تو قوم نے جب اس کو شہید کر دیا تو اس وقت کے اس کے جو آخری الفاظ تھے نا، یہ اس وقت ارض مقدس کے وہ بچے بچیاں بہنیں بیٹیاں جاتے جاتے زبان حال سے مجھے آپ کو یہ کہہ کے جا رہی ہیں، قال یا لیت قومی یعلمون، قال یا لیت قومی یعلمون. اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں قیل ادخل الجنہ. وہ تو کامیاب ہوتے جا رہے ہیں سارے. ایسے ماحول میں امت کو بغاوت نہیں کرنی چاہیے. ایسے ماحول میں اللہ کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے آدمی کو. یہ نقشہ کچھ اور نظر آ رہا ہے اس وقت. شاید زمین اپنے خزانے سارے اگل کر باہر لے آئی ہے. اب کیا پتہ کون کتنا جیے، لیکن جتنا جینا ہے کم از کم وہ جینا ایسا ہو اس میں نیکیاں اگر نہیں کر سکتے ہو تو نافرمانیاں نہ کرو. کیوں میرے ساتھ؟ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو خفا نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ کی خفقی کی وجہ سے ہم پر کوئی حالات آ گئے نا، پھر وہ عذاب ہوگا. اللہ کی خفقی کی وجہ سے کوئی حالات متوجہ ہوئے تو وہ عذاب ہوگا. پھر وہ خام مال کی طرح ہمیں جلا کے ختم کر دے گا.
لیکن ان پر جو حالات ہیں وہ عذاب نہیں ہے، وہ آزمائش ہے۔ اللہ انبیاء کی زمین کے ان باسیوں کو بہت بڑا کوئی مقام دینا چاہ رہے ہیں، اور اس مقام کے پیش نظر ان پر یہ حالات آ رہے ہیں۔ اب وہ آپ نہ سمجھیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو بڑا تنگ ہوں گے، وہ تو اعلیٰ عرفہ حیات کے ساتھ زندگی پا رہے ہیں، وہ تو ان کو زندگی مل رہی ہے، ان کی موت بھی حیات ہے اور ممات بھی حیات ہے، ان کا تو جینا بھی قابل رشک ہے، ان کی موت بھی قابل رشک ہے۔ اب ایسی صورتحال میں دو چیزوں پر یہ، کیونکہ میں یہ سبق اس لیے سنا رہا ہوں کہ تاکہ یہ سبق رک نہ جائے، پھر دو کام ہم نے ابھی بھی کرنے ہیں اور کرنے چاہیے، اور پھر بھی اللہ نے اپنی مخلوق کو توفیق دے رکھی ہے کہ جو کیے ہیں۔ ایک ان کے ساتھ مالی معاونت، اور دوسرا یہود کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ، یہود کی ہر چیز کا بائیکاٹ، صرف اس جنگ کو فلسطین تک نہ رکھا جائے، اب ہمیشہ کے لیے ہماری ان سے اب جدائی ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اب جب خدا نے دوستی ہماری رکھی نہیں ان سے، اب ہمارے پاس دوستی کی کوئی شکل نہیں رکھنی چاہیے ان سے۔ ہر معاملے میں، ہر حال میں، کسی بھی چیز میں یہود کی طرف سے اگر معمولی بھی کوئی اشارہ آتا ہے، بھائی ہم اس کے باغی ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصنوعات کا بائیکاٹ اور ان کے ساتھ مالی معاونت، یہ دو چیزیں رکھ کر کے ہم شاید روز محشر کچھ منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں، شاید کہ شرمندگی سے بچ جائیں، اور ایسے کربناک حالات کے اندر، ایسی افسوسناک صورتحال کے اندر غیرت آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ امت اتنی نازک حالت سے گزر رہی ہو اور ہم عیاشیوں میں مصروف ہوں، ہم گناہوں میں مصروف ہوں۔ امت کا حال دیکھ کر جس آدمی کا دل نہ تڑپے نا، جو آدمی پریشان نہ ہو، جو غمگین نہ ہو، اس کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے۔ غالباً حضرت خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کہ کس بزرگ کے ملفوظات میں یہ بات آئی کہ ہمارے پاس اس وقت علم کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے، معلومات کا ہر آدمی اس وقت انسائیکلوپیڈیا ہے، اور علوم پر دسترس ہے ہر آدمی کو، زبانوں پر دسترس ہے ہر آدمی کو۔ ایک موبائل ہے، ساری چیزیں دنیا بھر کی آپ کو لمحوں میں حوالہ جات سمیت دکھا دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو پڑھ کر، دیکھ کر آپ عالم بنتے ہیں، آپ کے پاس علم آتا ہے، اور علم کی شان یہ ہے، کوئی آپ میں حضرت فرماتے تھے کہ مفسر بنتا ہے، کوئی محدث بنتا ہے، کوئی مصنف بنتا ہے، کوئی مقرر بنتا ہے، کوئی ادیب بنتا ہے، کوئی شاعر بنتا ہے، گوناگون صفات کا حامل ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ یہ غور کرے میں نیک بھی بنا ہوں کہ نہیں، میں نیک بھی ہوں کہ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا محدث ہو گیا، اتنا بڑا عالم بن گیا، کیا نیکی اس کے بعد کوئی اور چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، نیکی اس کے بعد کوئی اور چیز ہے، نیک ہونا اور چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو گئی ہیں، کہ نیک کون ہوگا پھر؟ کہ نیک وہ ہوگا جو اللہ کی مخلوق کے حال کو سن کر، دیکھ کر بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، بےتابی پیدا ہو جائے، اس میں بے چینی پیدا ہو جائے، اور امت کا حال اس پر آیا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے،
یہ کچھ کر گزر سکتا ہے، لیکن اس نے نہیں کیا تو اس کو باقی ساری نسبتیں مبارک ہو، یہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، اس کو اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار نہیں ہے، سب کچھ اس کو مبارک ہو۔ نیکی کا یہ نہ سوچے کبھی بھی۔ اس لیے یہ جو تزکیہ کا عنوان مولوی صاحب بیان کر رہے تھے نا، یہ تزکیہ کا حصول ایک معنی میں انتہائی آسان ہے کہ طے کر دے آدمی، طے کر دے، اور جب طے کر دے تو یہ بڑی بڑی چٹانوں کو اور بڑے بڑے پہاڑوں کو سر کر دے گا، اور طے نہ کرے تو اس کے سامنے ایک نظر بچانی مشکل، اس کے سامنے وہ چیز جو اس کے دائرے میں بہت اللہ نے آسان رکھی ہے وہ بھی اس کے سامنے پہاڑ ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو تزکیہ حاصل ہو گیا، یہ دولت نصیب ہو گئی، تو گویا اس کو مقام وصول اللہ نصیب ہے، اور یہ اتنا بڑا مقام ہے، اس کے مقام کے طے ہونے کے بعد سارے مقامات پیچھے اس کے آسان ہیں۔ پھر اللہ اس کو نیک دل بنا دیتے ہیں، اللہ اس کو صلہ رحمی دے دیتے ہیں، اللہ اس کو حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے اخلاق اور کردار کی بلندی اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہی تو وہ جماعت تھی نا کہ اولئک الذین امتحن اللہ، کہ جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا۔ یہ بچوں کو چپ کراؤ، باہر جا گیا سیف اللہ۔ کہ جس دل کے اندر کیا صفات پیدا ہوئیں، بیوی عزت ہوتی ہے، لباس ہے، لیکن یہ کتنا بڑا جذبہ ہے کہ جب مہاجر آئے باقی تو ساری نیکیاں ان سے کی انہوں نے، لیکن جن کے گھر ویران تھے نا، یہ بھی اثار صحابہ میں آتا ہے کہ جن کی 4 بیویاں، ان کو طلاق اس لیے سے دی کہ تاکہ یہ مہاجر بھائیوں سے ان کے نکاح ہو جائیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتا ہے؟ یہ ہے تزکیہ، یہ ہے تزکیہ، یہ کردار اور عظمت اس بلندی پر۔ تو جب یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے آدمی کو، پھر بندہ نیک بنتا ہے۔ اب آپ اور میں اپنا تعین کر لیں کہ ہم کیا ہیں اس وقت، کیا ہمارا نیکوں میں شمار ہے کسی جگہ؟ ہم بھی کسی کھاتے میں آتے ہیں کہ ہم بھی نیک لوگوں میں ہیں؟ کہاں کھڑے ہم؟ اس لیے اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک بنا دے، نیک بنا دے۔ کبھی بڑا نیک آدمی ہے یہ۔ اب نیکی کی تعریف سن لی ہے نا آپ نے؟ نیکی کی یہ تعریف ہے، اکرام مسلم کی یہ تعریف ہے کہ ہم بہت ذرا پیچھے نہیں گئے، بلکہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اخلاقی پستیاں ہمارے اندر بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ کردار کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ چھیڑ کر دیکھ لیں کسی سے۔ ہمارے بزرگ استاد مربی شیخ الحدیث مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مجھے خود فرمایا تھا ایک دفعہ
کہ جو قرآن میں آتا ہے نا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ جاہلوں کے ساتھ نا بس ٹھیک ہی کرنا چاہیے، ان کو سلام کر کے سائڈ مارو۔ نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں اس بات کا کہ آپ کسی کے خلاف کے مزاج ایک بات کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کتنا بڑا بھیڑیا ہی ہے، کتنا بڑا بھیڑیا ہی ہے۔ آپ میں اپنا صبر کا اگر پیمانہ دیکھیں نا، ہم بہت بے صبرے قسم کے لوگ ہیں، ہم بہت ناشکرے ہو گئے ہیں، نہ تو ہمارے پاس صبر ہے نہ ہمارے پاس شکر ہے۔ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں گلہ شکوہ، تو یہ ساری چیزیں تزکیہ کے منافی ہیں، تزکیہ کے منافی ہیں، تزکیہ کو اس سے کوئی دخل نہیں ہے۔ تزکیہ یہ کہتا ہے کہ آپ صابر کتنے ہیں، آپ شاکر کتنے ہیں، آپ خلاف مزاج بات پر آپ میں استقامت کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ صفات اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ میں حال بیان نہیں کر رہا اپنا، یہ مذاکرہ کر رہا ہوں، اس کا مذاکرہ کر رہا ہوں۔ کسی صوفی کا قول ہے کہ جو بلند مرتبوں کے طالب ہوتے ہیں نا، اور جن کو منازل، جن کی بڑے اونچے منصوبے ہوتے ہیں، وہ یہ چھوٹے موٹے جمیلوں میں پڑھ کر نا اپنی معرفت کی راہوں کو بند نہیں کرتے، وہ اپنے راستوں کو تنگ نہیں کرتے وہ۔ اس لیے مسلمان کو عالی شان ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اسے اپنی توانائیاں خرچ کرنی چاہیے، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان میں عبادات اور اعمال میں کوتاہی برت رہیں، فرائض میں تو نہ کریں اور اللہ کی حدود کو نہ توڑیں۔ اللہ کی حدود کو توڑنے والا آدمی اس پریشانی اور حالات کے اندر جو اس وقت امت پہ آئی ہوئی ہے، ہم کتنے کھانے بیٹھ کر کھاتے ہیں، کیسے کپڑے ہم پہنتے ہیں، کتنے کمبل بستر ہمارے پاس ہیں، یہ گرمی سردی کے کتنے اچھے اچھے انتظامات ہمارے پاس ہیں، اس میں ایسے حالات میں ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو بیچارے بے یار و مددگار کھلے آسمانوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو شکر کا پتہ چلے جائے آپ کہاں کھڑے ہیں اس وقت۔ ورنہ ہم تو یہی ہے کہ مجھ سے زیادہ پریشان کون ہے، مجھ سے زیادہ غمگین کون ہے۔ آپ میں اس وقت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ میں جو سب سے زیادہ غمگین ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں پہلے وقت کے بادشاہوں سے اچھی زندگی اب بھی گزار رہا ہے، وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے وہ۔ اس لیے زبان اور دل کو ناشکری سے بچائیں، ناشکری سے بچائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے جوار رحمت میں لے لے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی تربیت فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے۔ تو چپکے چپکے اللہ سے باتیں کیا کریں، چپکے چپکے لیٹے لیٹے بات کر لیا کریں، اور اللہ سے التجا کیا کریں، اور اس کو کم از کم روز 2-4-10 منٹ سوتے جاگتے اپنے لیے نکالا کریں کہ یا اللہ مجھے موت سے پہلے نیک بنا دینا، اللہ میری اصلاح کر دینا، میری تربیت فرما دینا۔ میں اپنے قد کاٹ سے بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ تو میرے نفس کو مسلمان کر دے، ہاں جی مجھے میری اصلاح کر دے، میری تربیت کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی تربیت فرمائے اور ہمارے اخلاق و کردار کو اللہ ٹھیک فرمائے۔ تو تھوڑی دیر آنکھیں بند رکھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تھوڑا مراقبہ کر لیتے ہیں۔ بیت والے ساتھی آگے آ جائیں۔ کون ہے بیت والے؟ سارے مرید ہیں جی، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں۔ سامنے آ جائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وقاص احمد۔ کہاں سے؟ ٹیکساس۔ کیا کرتے ہیں؟ رکشہ چلاتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ حسن عباس۔ کہاں سے؟ اقتباس۔ کیا کرتے ہیں؟ اسپتال میں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔
کیسے رہنمائی ہوئی آپ کی؟ کزن ہے وہ ادھر آتے تھے تو کیا نام ہے ان کا؟ قسمت اچھا اچھا ٹھیک ہے. شکر ہے. یہ چادر پکڑ لیں. توبہ کے کلمات سارے ساتھی پڑھ لیں. اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما دے. بس یہ نئے ساتھی پکڑ لیں، پرانوں نے پکڑی ہے، بار بار پکڑی ہے، باقی ایسی توبہ ہو جائے گی سب کی. جو کلمات توبہ میں پڑھو میرے ساتھ پڑھ لیں. تمام خواتین بھی توبہ کے کلمات پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے. توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے، تمام برے کاموں سے. اے اللہ میری توبہ قبول فرما. توبہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز کا اہتمام کروں گا. زندگی کے ہر معاملے میں شریعت و سنت کی پابندی کروں گا. اے اللہ میری توبہ قبول فرما. اور سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما. یہ آپ حضرات کی بیعت ہو گئی ہے، توبہ ہو گئی ہے، اللہ مبارک فرمائے. 2 ذکر کثرت سے کرنے ہیں، 2 معمولات، باقی جو ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ پر. ایک ذکر اس میں ذات، اللہ اللہ اللہ، یہ وظیفہ زبانی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی اس کا اذن ہے، آپ کو اجازت ہے، یہ ذکر کیا کریں. اور دوسرا درود شریف. درود شریف میں وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ آسان درود ہے زبان پر. یعنی ان 2 ذکروں میں خوب رسوخ پیدا کریں. یعنی زبان دل ہر وقت زبان یا اس میں ذات کرے یا درود پاک پڑھے، بس یا درود میں مصروف ہو یا ذکر میں ہو. یہ اتنی زیادہ عادت ہو جائے اس کی، اور یہ عادت ایسی دائمی ہو جائے کہ موت تک اور ہمارے ساتھ چلتی رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اللہ اللہ. اور پھر جس وقت دل پہ محنت کریں گے تو دل آپ چاہیں نہ چاہیں دل ذاکر ہو جائے گا. آپ سوئے ہیں تو بھی ذکر کر رہا ہے، آپ جاگ رہے ہیں تب بھی ذکر کر رہا ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت آئے گا تو دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذکر اس میں ذات قلبی بھی کرنا ہے، زبانی بھی. قلبی کس طرح کرنا ہے؟ آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر تصور کر کے دل کی زبان میں دل میں اللہ 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 اللہ، اور یہی زبان سے بھی اور یہی تصور سے بھی.
اور درود شریف میں وصلی اللہ علی النبی الامی، یا اور کوئی درود آپ کو یاد ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ میری زبان پہ آسان ہے، اسی کو پڑھنا شروع کر دیں. لیکن یہ درود 25 منٹ میں 1000 دفعہ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی اہتمام میں رکھیں آپ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق دے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھیں، دل کے اوپر تصور رکھیں کہ اللہ کا مبارک نام میرے دل پر لکھا ہوا ہے اور میں اس نام کو پڑھتا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو اللہ آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، قرض مرض دور فرما، علت سے ذلت سے محفوظ فرما، بری موت سے برے انجام سے محفوظ فرما، خاتمہ اللہ ایمان پہ فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے بہن بھائی مشائخ اہل تعلق جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ملک پاکستان کے ہاتھ پر رحم فرما، ہر طرح کے خطرات و خدشات سے اس ملک کی حفاظت فرما، ہر طرح کی بے چینی اس ملک سے دور فرما، غریبی اور قرضے اس ملک سے اللہ دور فرما. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، ہر طرح کے خطرات سے اس ملک کو محفوظ فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے یہود و نصارہ کی ساری ترتیبوں کو ناکام فرما. یا اللہ یہ جتنے سازشیں ہیں سب ان کو الٹ فرما، دنیا کے نقشے سے یہود سے دنیا کو پاک فرما. یا اللہ نصارہ سے پاک فرما، جتنے اسلام دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو چھان چھان کے تباہ
برباد فرما، اللہ ان کو چھان چھان کے ہلاک فرما، مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، دین کے کام کرنے والوں کی سب کی حفاظت فرما یا اللہ، سب کی حفاظت فرما، اپنے خاص فضل و کرم سے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما یا اللہ، نفس و شیطان، فتنے، دجال، شیاطین، نظر، حسد، جادو، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، یہ سارے مجمع کی اللہ حفاظت فرما، سب کو کامیاب فرما یا اللہ، سب کو کامیاب فرما، سب کے حال پر رحم فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا، لکھا، دعاؤں کی ہم سے امید رکھی، یا اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔